بشيرا غزالی رحمت اللہ علیہ آپ مکاشفۃ القلوب اندر ایک واقعہ لکھ دینے آپ فرما دینے کہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام ایک دن اللہ دے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ چاہے آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ میں اج ایک تواڈی بارگاہ فریاد لے کے آیا وہ فرشتے دی جڑا کوکاف دی پہاڑی دے اتے ویکھیا ہے انہوں میں اللہ تعالیٰ نے انہوں اتنی عزت عطا فرمائی سی کہ ہزاراں فرشتے دے نوکر سن تے او دے ہر ساہ تو فرشتہ پیدا ہوندا سی تے یا رسول اللہ میں ویکھیا ہے کوکاف دی پہاڑی تے ڈگیا تے دے پر ٹوٹے نے تے روندا پیا حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ روندہ کیوں ہے عرض کیتی کملی والے جدن تسی معراج تے آئے سو اس تواڈا اٹھ کے استقبال نہیں سی کیتا تے میں او دی سفارش تواڈی بارگاہ چلا کے آیا تسی دعا فرماؤ اللہ او دے تے مہربانی کرے میرے حضور نے اللہ دی بارگاہ دعا فرمائی رب ذوالجلال فرمایا سونا جبریل نو جا کے کہہ فرشتے نو پیغام دے وے تیرے تے درود پڑے گا اللہ نو عزتہ دوبارہ عطا فرما دے گا تے اج معراج شریف دی بڑی بابرکت رات ہے تے محبت نال ذرا درود شریف پڑھو صلاۃ و سلام دی حمد و صلاۃ و بعد درود لا محدود سرور کونین سرور انبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی حضور جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء آپ دی بارگاہ عالی درود و سلام دا نذرانہ عرض کرنے تو بعد آج دی معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی مقدس محفل جیسی حاضر ہاں اللہ تعالیٰ ساڈا بیٹھنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے
اور اللہ تعالیٰ سانو اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جوڑیاں دا صدقہ نبی پاک دی غلامی دے نال دنیا تو جان دی توفیق عطا فرمائے۔ میں قاری صاحب نے مینوں بتایا فرمایا کہ مراشی دی محفل تے آنا ہے تے میں 2-3 دن تو بخار اندر سا، بولن تو بھی محسوس ہو رہا ہوئے گا، میری کوئی طبیعت خاص ٹھیک نہیں سی۔ میں حاضر ہاں، تسی دعا فرماؤ اللہ میں توفیق عطا فرمائے، جتنا ہو سکیا میں بیان کرن دی کوشش کراں گا۔ اللہ پاک سانو سب نو نبی پاک دی محبت عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو تو تقریر میری شروع ہوئے، ذرا توجہ فرمانا۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام نو رب ذوالجلال نے بے شمار معجزے عطا فرمائے۔ دیکھو ہر نبی نو معجزہ ملے ہے وقت دے تقاضے دے مطابق۔ جناب سیدنا داؤد علیہ السلام دا زمانہ، اس دور دے اندر لوہے دی صنعت دا کام بڑے عروج تے وے۔ اللہ نے اپنے نبی نو معجزہ کی دیتا، فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اسی داؤد دے ہاتھ وچ لوہے نو موم فرما دیتا ہے، آپ لوہے نو ہاتھ دے نال ہی موڑ دے دے۔ اللہ نے وقت دے تقاضے دے مطابق معجزہ عطا فرمایا۔ اللہ دے نبی جناب صالح علیہ السلام نے آپ دے دور دے اندر جڑی قوم سمود سی، قوم صالح، یہ پہاڑاں نو تراش کے مکان بنا چھڑ دے سن، پہاڑاں دے وچ محل پا لیندے سن۔ اللہ نے اپنے نبی نے معجزہ عطا فرمایا، پہاڑ دے وچوں زندہ اونٹنی نکال کے دکھا دیتی۔ لوکی حیران ہو گئے، اللہ کا نبی وقت دے تقاضے دے مطابق معجزہ ملے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ تے جادوگری دے عروج دا دور ہے۔ اللہ نے آپ نو معجزہ عطا فرمایا کہ جڑا سوٹا ہے انہوں سٹ دینے تے سپ بن جاندہ ہے، تے او سپ جا کے سارے جادوگران یا رسیاں نو کھا جاندہ ہے، تے او سوٹا اتنا با کمال ہے انہوں زمین چ گڑ دینے تے انہوں پھل لگ جاندہ ہے۔ جدو سوندے نے تے انہوں اپنے پیرے آستے کھلار دیندے نے، ڈنڈا آپ دی پیرے داری بھی کردہ ہے۔ اللہ نے وقت دے تقاضے دے مطابق اپنے نبی نے معجزہ عطا فرمایا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام دا زمانہ آ گیا، جعلی نوس ورگے حکیم، انہاں دی حکمت بڑے عروج تے سی۔ اللہ نے اپنے نبی نو معجزہ عطا فرمایا، فرمایا سونا جیڑا تیرے کول انا آوے گا تو ہاتھ پھیر دیں اسی انہوں اکھا عطا فرمانے آگے۔ انے نو ہاتھ پھیر دینے شفا ہو جاندی۔ فرمایا جو کھا کے آندے ہو وہ بھی میں نے پتا ہے، جو کار چھڑ کے آندے ہو وہ بھی میں نے پتا ہے۔ ساڑھے آقا کریم علیہ السلام دا زمانہ آ گیا، اللہ نے محبوب علیہ السلام دا زمانہ ہے۔ اللہ نے معجزہ عطا فرمایا وقت دے مطابق۔ سب تو بڑا معجزہ نبی پاک دا اللہ دا قرآن ہے۔ وہ اس طرح کہ جدو رسول اللہ دا دور مبارک آیا، لوگ بڑے بڑے فصحاء اور شعراء اور بلغاء، بڑے بڑے عرب دے ماہر لوگ، قصیدے پڑھنے والے، جدو آقا کریم علیہ السلام آئے اللہ نے آپ نو قرآن عطا فرمایا۔ قرآن دیتا اپنے محبوب نو، عربی دنگ رہ گئے کہ ایسا کلام کتھوں لے کے آئیے، ایسا کلام کسے بندے دا ہو ہی نہیں سکتا۔ تے رب ذوالجلال دے علم اندر سی کہ ہن قیامت تک نبوت رہنی ہے کملی والے مصطفیٰ دی۔ تے رب ذوالجلال دے علم اندر سی بڑے بڑے سائنسدان، مفکر، محدث، ادیب، دانشور، فلسفی تے منطقی پیدا ہون گے۔ اللہ نے اپنے حبیب نو معجزہ معراج عطا فرمایا۔ اللہ فرمایا سونیا قیامت تک جننے مرضی بڑے سائنسدان آ جان، ماں پتر نہیں جمے گی جڑا یہ دعویٰ کرے کہ کنڈی بھی ہلدی رہی، پانی بھی چلتا رہا تے بستر بھی گرم رہا، کملی والا لا بخار دے گیا یہ سونا واپس بھی آیا ہے۔ فرمایا سائنسدان بڑے چانتے تے ٹر جان گے، پر اے دعویٰ کوئی نہیں کرے گا
اے مقام بھی اللہ نے اپنے محبوب نو عطا فرما دیتا۔ اللہ نے اس واقعہ معراج دا تذکرہ قرآن اندر فرمایا۔ اللہ نے قرآن دے اندر اودی خبر لائی۔ ذرا جاگ کے بیٹھو، گرمیاں دے دن ہو تو ذرا توجہ فرماؤ۔ اللہ نے اس واقعہ معراج دی خبر قرآن اندر لائی۔ ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ قرآن نہ ذوق رکھنے والے اچھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ خلاق کائنات نے قرآن کریم کے اندر اعلان فرمایا، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل دی سورہ اسراء دی پہلی آیت، اللہ کا قرآن فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه اللہ نے پہلا لفظ فرمایا سبحان الذی۔ اللہ فرمایا نبی دے معراج تے سبحان اللہ کہنا اللہ دی سنت ہے۔ اللہ فرمایا سبحان پاک ہے ذات، کادے تو پاک ہے یا اللہ تو اپنی پاکی نہ بھی بیان کرے تو تے پھر بھی پاک ہے۔ فرمایا اللہ عجز تو پاک ہے۔ جڑا معراج دا منکر ہے رب پہلے ہی سبحان کہہ دیتا ہے کہ اے نہ ویکھی گیا کون ہے، اے ویکھی لے کے کون گیا ہے۔ فرمایا عجز تو پاک ہے، علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جنہیں چاہے معاملات کر سکتا ہے۔ فرمایا الذی اسرا بعبدہ، فرمایا وہ اللہ جس نے سیر کرائی اپنے بندے نو، جس نے سیر کرائی عبد ہی اپنے بندے نو۔ اے بعبد ہی تے جڑی با ہے، امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اے با مصاحبت دی۔ مصاحبت دا معنی ہوتا ہے نال رہنا، قربت اندر وقت گزارنا، نال جانا۔ اللہ پاک نے با مصاحبت دی لیا کے دسیا لوگو میرا سونا معراج وچ کلا نہیں گیا، رب بھی سونے دے نال ہی رہا ہے۔ یعنی اللہ دے رہن دا مطلب ہے کہ رب دیاں رحمتاں تے رب دے انوار و تجلیات کملی والے مصطفیٰ دے نال نال۔ فرمایا اسرا میں سیر کرائی بعبد ہی اپنے بندے نو، لیلن رات نو، کدوں؟ اب پیچھے بھی رات ہے، میں نے پتا سارے ادھر وے دو پہ میرے ال تکو تے بولو کہ کدوں معراج کرائی؟ اچھی بولو یار بیمار میں تو انو کی ہو گیا، بولو کدوں معراج کرائی؟ رات دے وقت۔ سوال پیدا ہوندہ ہے یا اللہ تو دن ویلے معراج کرا دیندا، یا اللہ دن بھی معراج ہو سکتی ہے، اے معراج رات نو ہی کیوں کرائی؟ امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ مواہب اللدنیا جلد 3 اندر لکھ دینے، دن سی نا دن یہ چوڑا ہو گیا تے رات نو کہنے لگا میرے وچ سورج ہے تے جو چڑھ دا تے میں پورے دنیا دا ذرہ ذرہ روشن کر کے رکھ چھڑنا، تے رات کہنے لگی دنا ایڈا آکڑنا او ویلا آن والا ہے تے میرے وچ او چند آن والا ہے جدے قدمہ دے صدقے اللہ نے تینوں نور عطا فرمایا۔ اللہ نے رات دے اندر حبیب نو معراج کرائی، امام قسطلانی نے لکھے ہے۔ اور دوسری بات کہ جڑے مومن سن اللہ دے غیب تے ایمان رکھن والے انہاں دا ایمان زیادہ ہو جائے اور کافراں دا امتحان زیادہ ہو جائے۔ لیلن فرمایا رات دے ویلے، من المسجد الحرام، مسجد حرام تو لے کے معراج کرائی، کتھوں تک؟ الی المسجد الاقصی، فرمایا مسجد اقصی تک معراج کرائی۔ سوال پیدا ہوتا ہے یا اللہ یہ مسجد اقصی وال کیوں معراج کرائی محبوب نو؟ اور بھی تے تھاواں بڑیاں نے دنیا تے اور بھی مقامات نے، یا اللہ یہ مسجد اقصی وال اپنے حبیب نو کیوں لے گئے ہیں؟ علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ روح البیان دے اندر لکھ دینے،
او دی وجہ وے ببرکات الدین والدنیا، اللہ نے ایتھے دین تے دنیا دیاں برکتاں رکھیاں ہوئیاں نے۔ لِأَنَّهُ مُتَعَبِّدُ الْأَنْبِيَاءِ، اے نبیاں دی عبادت دا ہے، 1,24,000 نبیاں دا قبلہ ہے۔ اور علامہ علوسی علیہ الرحمہ نے تے کمال کر دیتی، آپ فرما دینے مسجد اقصی دے جڑے ستون نے نا، تھم نے، اونا وچو ایک تھم رب دی بارگاہ چ کہنے لگا مالک 1,24,000 نبی دی برکت سانو دیتی ہے، یا اللہ جڑا کل نبیاں دا سردار ہے او دا پھیرا بھی ساڑھے ویڑے پوا دینا۔ یہ تھم نے اللہ دی بارگاہ چرز کی تھی۔ علامہ علوسی روح المعانی دے اندر بات لکھ دینے تے اللہ نے او دی دعا نو قبول فرما کے معراج دا رخ مسجد اقصی وال موڑ دیتا۔ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ اپنے محبوب نو اپنیاں نشانیاں وکھانا چاہتا ہے۔ اللہ کی وکھانا چاہتا ہے؟ اپنیاں نشانیاں وکھانا چاہتا ہے۔ وہ نشانیاں کی ویکھیاں حضور نے، یہ میں آگے چل کے بیان کرنا۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ یہ علماء نے مختلف معنی بیان فرمائے۔ ایک تفسیر علماء نے یہ بھی فرمائی اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ اپنے محبوب دیاں اداواں نو ویکھن والا بھی ہے تے محبوب دیاں گلاں نو سنن والا بھی ہے۔ یہ اللہ نے قرآن دے اندر معراج بیان فرمائی۔ مسجد حرام تو مسجد اقصی تک جڑا حضور دی معراج دا انکار کرے پکا کافر تے بے ایمان ہے، اسلام تو خارج ہے، کیونکہ قرآن ہے۔ جڑا مسجد اقصی تو لے کے آسمانہ دی معراج دا انکار کرے وہ گمراہ ہے، کیونکہ نبی پاک نے اس معراج دا خود ذکر حدیثاں فرمایا۔ بخاری و مسلم دے اے روایات آندیاں شیعہ ستہ دے اندر۔ اور جڑا سدرۃ المنتہا تو لامکان دی معراج دا انکار کرے وہ بندہ بھی گمراہ دے زمرے چاہتا ہے، کیونکہ اس کا ذکر بھی آقا کریم علیہ السلام نے احادیث اندر فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، لوگوں میں اپنے رب نو ویکھ کے آیا، میرا اللہ بڑا ہی سونا ہے۔ حضور فرماندے نے میرا اللہ بڑا ہی سونا ہے۔ یہ معراج دا حکم ہو گیا۔ ہن سوال پیدا ہوتا معراج ہے کی؟ معراج ہے کی؟ جبریل آئے مصطفیٰ دی بارگاہ قدماں نو چومیا، یہ نبی دی معراج نہیں۔ وہ یہ تے جبریل دی معراج ہے، مصطفیٰ دے قدم چومن دا موقع مل گیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام براق تے بیٹھے، وہ براق جیڑا فرمایا 7 قدماں دے وچ 7 آسماناں نو پار کر جاندا ہے۔ ایک قدم چکدا ہے تے 500 سال دی مسافت دا فاصلہ آتا ہے۔ براق تے بیٹھے، براق دی معراج نے، اے مصطفیٰ دی معراج نہیں۔ 70,000 فرشتہ نالے، اے نبی دی معراج نہیں، اے تے فرشتیاں دی معراج ہے۔ کملی والے مگر ٹرن دا موقع مل گیا ہے۔ مصطفیٰ گئے مسجد اقصی، 1,24,000 نبی نو پیچھے کھلار کے نماز پڑھائی، اے مصطفیٰ دی معراج نہیں، اے تے نبیاں دی معراج ہے۔ کملی والے دے مگر نماز پڑھن دا موقع مل گیا ہے۔ حضور گئے آسمان تے نبیاں نے ملاقات کی تھی، فرشتے ملے، بیت المعمور چ نماز پڑھائی، اے نبی دی معراج نہیں، اے تے فرشتیاں دی معراج ہے کہ مصطفیٰ دے پیچھے نماز پہ پڑھ دینے۔ میرے نبی دی معراج ہے وے کہ مصطفیٰ نے معراج دی رات اپنے سر دیاں اکھاں نال رب ذوالجلال دا دیدار فرما لیا۔ اے نبی دی معراج ہے، باقی تے سارے فرشتیاں تے نبیاں دیاں معراجاں نے۔ اللہ اکبر۔ تو صاحبو معراج کیوں کرائی گئی؟ معراج آسمان وال کرائی گئی، لیکن معراج دا سبب کیوں بنیا؟ اللہ دے محبوب علیہ السلام نو زندگی دے اندر کل معراج ہوئی ہے 34 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ بولو؟ 30 تے 4 34 مرتبہ۔ 33 مرتبہ معراج ہوئی ہے روحانی حالت خواب اندر، 1 مرتبہ معراج ہوئی ہے جسمانی کہ روح مال جسد دے نال اللہ دے محبوب علیہ السلام نو سیر کرائی گئی۔ سوال پیدا ہوتا ہے معراج کرائی کیوں گئی؟ ایک وجہ علماء نے یہ بھی لکھی کہ جدو آقا کریم علیہ السلام طائف گئے نا،
تے طائف دے لوگاں نے پتھر مارے، لوگاں نے اذیتاں تے تکلیفاں دتیاں، تے محبوب علیہ السلام دے دل مبارک تے جدو یہ بات گراں گزری نا تے رب فرمایا آ سونا تینوں اپنیاں رحمتاں دے خزانیاں دا دیدار کرائیے، اے تکلیفاں کچھ بھی نہیں، اللہ نے تیرے واسطے انعام بڑا بڑا رکھیا ہوا ہے، انعام بہت بڑا ہے۔ اللہ نے محبوب علیہ السلام نو معراج کرائی گئی، آقا کریم علیہ السلام نے اس معراج دا تذکرہ خود بیان فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس معراج کو اپنی احادیث مبارکہ دے اندر بیان فرمایا۔ 26 رجب المرجب دا دن ہے تے 27 رجب دی رات ہے تے پیر شریف دا دن ہے، مکے پاک دا علاقہ ہے، ام ہانی دا ویڑا ہے تے سون والا خدا دی خدائی دا بادشاہ ستا ہوئے، جا کے بیٹھو تو اچھی بولو سبحان اللہ، توجہ ہے نا، سون والا خدا دی خدائی دا بادشاہ ہے۔ اللہ جبریل علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمان دینے، جبریل، میکائیل تے اسرافیل 70 ہزار فرشتیاں دا جلوس لے کے آج میرے سونے دے کول چلے جاؤ۔ اے میرے حد اندر تفسیر روح البیان ہے، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ دی، آپ دے اندر لکھ دینے حضرت اللہ رب العالمین نے 70 ہزار فرشتے ہر ایک نو دے دیتے، فرمایا لے کے اج میرے نبی دی بارگاہ چلے جاؤ، تے اللہ جبریل نو کیا جبریل جا جنت چو ایک براق بھی لیندا جا، ایک براق لے جا میرے کملی والے واسطے تے محبوب نو سواری تے بہا کے لے کے آ۔ علماء نے اتھے بھی بحث کیتی ہے، علماء فرماندے نے رب تے قادر ہے زمین نو سمیٹ دوے، یا رب قادر ہے محبوب ایک قدم چکن دوجا مسجد اقصی چوے ایک چکن تیجا آسمانہ تے ہوئے تے چوتھا سدرہ تے ہوئے، اے سواری کیوں کلی؟ او دی وجہ ہے بادشاہاں دی عادت ہے کہ جدو کسی خاص مہمان نو بلانا ہوئے نا آپ تے کول سونی جی سواری دے کے کلی دیئے تے نال وزیر بھی چنگا جیا کلی دے جا لے کے آ، تے جبریل آیا نا جدو براق لے کے تے عرض کیتی لج پالا خادم بھی رب داواں تے سواری بھی لے کے آیا، رب تانوں اڈیکدا پیا ہے۔ اللہ ملاقات دا مشتاق ہے، اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال نے جبریل امین نو حکم دیتا جا جبریل جنت چو براق لے جا، ہن جبریل جنت اندر گیا براق لین۔ امام حسن بن خوفی، علامہ عثمان بن حسن خوفی رحمت اللہ علیہ درۃ الناصحین دے صفحہ نمبر 134 تے روایت لے کے آئے نے، جبریل امین گئے جنت اندر، خلا کے کائنات نے اوحى اللہ تعالی الى جبرائیل، رب ذوالجلال نے جناب جبریل امین پر وحی فرمائی، یا جبرائیل اذهب الى الجنۃ وخذ البراق، جا جنت اندر چلا جا ایک براق لے جا، میرے محبوب علیہ السلام کو اس براق پہ سوار کر کے لے کے آ۔ جناب جبریل امین کہنے لوگو میں جدو جنت اندر گیا ورآ 40,000 براق، میں دیکھیا 40,000 براق جنتیاں تیاریاں دے اندر چلدا پیا، ایک تو ایک ود کے سونا، ایک تو ایک ود کے حسن والا، ایک تو ایک ود کے پیشانی والا، ایک تو ایک ود کے اٹریکشن والا، ہر ایک دا حسن ایک دوجے نالوں زیادہ ہے۔ جناب جبریل امین فرماندے نے پھر میں اتنے ایک براق دیکھیا منکسن راسہ، انہیں اپنا سر جھکایا ہوا وے، وجب کی روندا پیا، وتسیل من عینیہ الدموع، اودیاں اکھاں وچوں آنسو جاری نے۔ میں پوچھیا براقا اے سارے خوشیاں مناندے نے تو کیوں رونا ہے؟ براق کہن لگا ہے جبریل میں تینوں دسنا میں کیوں رونا پیا تے میں کیوں اداس بیٹھا۔ براق کہن لگا یا جبرائیل انی سمعت منذ 40,000 سنة اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوقع فی قلبی محبت صاحب هذا الاسم۔ براق کہنے لگا جبریل آج تو 40,000 سال پہلے میں سونے
میرے دل کے اندر مصطفیٰ دی محبت نے ڈیرا لا لیا، بس کھان پین بھول گیا، میں رونا وا کدی تے ویلا آوے گا اللہ مینوں بھی کملی والے دا دیدار عطا فرمائے گا، کدی تے ویلا آئے گا اللہ مینوں بھی محبوب دی غلامی دے اندر لے کے جائے گا، کدی تے ویلا آئے گا میں سونے دا دعا دا مکھڑا ویکھاں گا۔ جبریل کہنے لگے واہ سجنا کڈی محبت ہے، کڈا پیار ہے تیرا، آ جا پھر اللہ نے تیری سن لئی ہے، آ جا اللہ نے تینوں محمد دی سواری بننے واسطے پسند فرما لیا۔ جو فرماؤ اللہ فرمایا جبریل جا جنت چو براق لے جا، جبریل فرماندے نے 40,000 براق ہر ایک دی پیشانی تے کملی والے دا نام بھی لکھیا ہے، پر نمبر او دا لگا جڑا کملی والے نال پیار کرنے والا ہے۔ جبریل امین نے براق لیا 70,000 فرشتے دا جلوس نالے، 70,000 اسرافیل دے نالے، 70,000 میکائیل دے نالے، نبی علیہ السلام دے دربارے پرانوار تے آئے، محبوب علیہ السلام دے دروازے تھے، جبریل نے چھت اتار کے نال رکھ دیتی، اندر داخل ہو گئے، بخاری چاندہ جبریل نے چھت اتار دیتی، چھت اتار کے رکھ دیتی، داخل ہو گئے، دروازہ نہیں کھڑکایا کتے محبوب دی نیند وچ خلل نہ آ جائے۔ آقا کریم علیہ السلام آرام کر دینے پہ ہن محبوب نو جگانا ہے تے کیویں جگانا ہے؟ یا اللہ پہلا دب دسیا دروازہ نہیں کھڑکانا، ہن اگے پھر امتحان آ گیا ہے، تیرا محبوب آرام کردا ہے پیا، ریاض الادھار دے الفاظ نے اللہ فرمایا قبل قدمہ، میرے کملی والے دے قدم چوم لے، تو قدم چومے گا کملی والا جاگ جائے گا۔ جبریل امین فرماتے ہیں میں مصطفیٰ کے قدم چومے، نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزاج محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ جناب جبریل امین نے آقا کریم علیہ السلام دے قدم چومے، اللہ دے محبوب علیہ السلام نیند تو بیدار ہوئے، اللہ دے محبوب بیدار ہوئے، فرمایا جبریل کدھر آئے ہیں؟ عرض کی تھی کملی والیا اج اللہ تو او عزت عطا فرمان والا ہے جڑا اللہ نے اج تک کسے نو عطا فرمائی ہی نہیں، اج اللہ تو عزت دین والا جڑیاں پہلے کسے نبی نو نہیں ملیاں۔ ان اللہ مشتاق الی لقائک، سونا اللہ توڑی ملاقات دا مشتاق ہے، اللہ توڑے ملن دا انتظار کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں مسجد حرام دے اندر آیا، میں وضو کیتا، 2 رکعت نماز پڑھی، جدو نماز پڑھی جبریل آئے، جبریل نے اپنے پردے نال میرے سینے رو چاک کیتا، اللہ دے محبوب علیہ السلام دا سینہ چاک کر دیتا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں نبی علیہ السلام نو درد بھی نہیں ہویا، خون بھی نہیں نکلیا، بلکہ اللہ دے محبوب فرماندے نے، قاضی یاد مال کی شفا دے اندر لکھتے ہیں اللہ دے محبوب فرماندے نے غلاموں میں دیکھیا جدو میرا دل دھوتا گیا، آب زمزم دے پانی دے نال میرے دل نو دھویا گیا، میں دیکھیا اللہ نے دل نو 2 اکھیاں بھی دتیاں نے، اللہ نے 2 کن بھی عطا فرمائے لے، دل نو اکھیاں دتیاں نے، دل نو اکھیاں دتیاں نے۔ سلطان باؤ فرماندے نے جے رب دل دیاں اکھیاں دے دے تے جانن ہوے نوروں تے محبوبانوں
نے دل نو دو اکھاں دتیاں نے دل نو دو کن عطا فرمائے نے ہن سوال پیدا ہوندا ہے دل دے اندر کن نہیں لائے جاندے دل دے اندر اکھاں نہیں لائیاں جاندیاں اے او اکھیاں نے او کن اللہ نے لائے نے جڑے پوری کائنات نو ویکھدے نے تے پورے غلاماں دیاں گلاں بھی سندے نے آلہ حضرت تاجدار بریلی رحمت اللہ علیہ انہاں کناں دے بارے ارشاد فرماندے نے آپ فرماندے نے دوروں نزدیک کے سننے روزہ رکھیا ہونا پڑھن باقی سارے پڑھو کانے لالے کرامت پہ پھر ایک باری پڑھو ذرا کانے لالے کرامت پہ آقا کریم علیہ السلام فرما دے نے میرے دل نو آب زمزم دے نال غسل دیتا گیا ہے کہا دے نال غسل دیتا گیا ہے اچھی بولو ذرا کہا دے نال امام قسطلانی ورگا عاشق اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے آپ فرما دینے لوگو آب زمزم نال غسل تاں دیتا گیا ہے ایدے وچ نبی پاک دی شان نہیں لوکانو پتہ لگ جائے آب زمزم او پانی ہے جد نال مصطفیٰ دا قلب توتا گیا ہے آب زمزم نال دل دھونا نبی دی مراج نہیں ہے تے آب زمزم دی مراج ہے اے بھی آب زمزم دی مراج ہے لوکانو اے دی عظمت دا پتہ لگ جائے لوکانو اے دی شان دا پتہ لگ جائے نبی دی مراج تے کوئی ہور شے ہے اللہ اکبر آقا کریم علیہ السلام فرما دیں حضور فرما دیں دل دھوتا گیا ایمان اور حکمت دے نال بھر دیتا گیا فرمایا میرے دل نو واپس رکھیا گیا اندر سینے دے اندر رکھیا جبریل نے پھر پر لگایا میرا سینہ درست ہو گیا حضرت انس فرما دے نے میں حضور دے سینے تے ایک باری جویں دھاگا نال سلائی کیتا ہوندا ہے نا ٹانکے فرما دے نے میں حضور دے سینے تے نشان ویکھے نے شک و صدر دے اللہ دے محبوب علیہ السلام دے سینہ مبارک تے نشان سن آقا کریم علیہ السلام فرما دے نے دل نو واپس رکھ دیتا گیا حضور فرما دے نے میرے کو ایک براق لے کے آندا گیا فرمایا گدے تو بڑا سی گھوڑے تو چھوٹا سی خچر دی صورت ہے علماء نے پھر قلم لکھیا علماء نے فرمایا بھئی سوال پیدا ہوندا اللہ گھوڑا ہی کل دیندا یا اللہ رب العالمین گدا بھیج دیندا امام قسطلانی فرماندے نے گھوڑا تاں نہیں آیا علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں گھوڑا تاں نہیں آیا گھوڑا لڑیا جاندا ہے جنگاں دے اندر گھوڑا علامت جنگاں دی لڑائی دی تے گدا ویسے ہی کوئی اچھی سواری نہیں سمجھی جاندی تے نبی علیہ السلام او راہ تے چلے نے جڑا راہ محبتاں دا راہ ہے نہ گدا آیا ہے نہ گھوڑا آیا ہے درمیانی راہ والا جانور آیا ہے اللہ دسنا چاہتا ہے جو حبیب نال محبت دا اظہار ہونے والا ہے حضور علیہ السلام فرما دے نے بڑا سونی سواری اللہ دے محبوب علیہ السلام فرما دے نے میں سواری تے سوار ہون لگا سواری نو وجد آ گیا سواری خوشی دے نال اچھلن لگ پئیے براق خوشی دے نال اچھلدا پیا چھالا ماردا پیا جناب جبریل امین نے فرمایا اے براقا حیا کر تیرے تے اللہ دے نبی علیہ السلام تشریف فرماون والے نے اے کملی والے تو ود کے شان والا اج تک کوئی نبی تے رسول نہیں آیا اج اللہ دے نبی تیرے تے سوار ہون والے نے براقا حیا کر براق کہندا جبریل میں حیا کرنا وا میں تے اکو ہی گل چاہنا وا تو مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر میری ایک فریاد پیش کر دے کہ کملی والے نو کہہ دے یا رسول اللہ جدو قیامت دا دن ہوے گا جتھے گناہگار امتیاں نو جنت اندر لے جاؤ گے میری بھی رب دی بارگاہ سفارش کر دینا
براق کہندا جبریل نبی دی بارگاہ چرد کر، علامہ اسماعیل حقی دی روح البیان سنا رہے ہیں، نبی علیہ السلام دی بارگاہ چرد کر کہ سونا میری بھی سفارش کر دینا، سونیا ضمانت دے دیو، کل نو میری بھی سفارش کرو گے۔ حبیب نے فرمایا جا ضمانت دیتی، جا ضمانت دیتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام براق تے سوار ہوئے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سواری چلیے، ایک براق چلے آئے، جبریل پیچھے میں، جبریل علیہ السلام نے رکاب پکڑی ہے، جناب میکائیل علیہ السلام نے لگاماں پکڑیاں نے، دائیں بائیں فرشتے نے، اللہ نے محبوب علیہ السلام کی سواری چلی ہے، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی۔ اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر کملی والے مصطفیٰ علیہ السلام کی سواری جاندی ہے بھئی، محبوب علیہ السلام فرماندے نے میں جانا میں پہ براق جلتے، اگے جا کے ویکھیا، فرمایا مررت بقبر موسیٰ یصلی فیہ، اللہ دے نبی فرماندے نے میں موسیٰ دی قبر تو گزریا ہاں، میں ویکھیا موسیٰ اپنی قبر دے اندر کھڑا ہو کے میں محمد دے درود پڑھدا پیا۔ موسیٰ اپنی قبر دے اندر میرے تے درود پڑھ رہا ہے، اولی اولی بولو سبحان اللہ۔ یصلی 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 دے 23 معنی آندے نے لغت اندر، ایک معنی نماز ہے، ایدہ معنی دعا بھی ہے، ایدہ معنی درود بھی ہے، تے بلاغت دا قید ہے، ترجمہ حال دے مطابق کریدا ہے بھئی قبر وچ نماز نہیں ہوندی، قبر دے اندر اگر علماء دے انبیاء نماز پڑھن بھی تے اللہ دے ذکر تو لذت لین واسطے پڑھ دینے، علماء نے ایویں لکھیا ہے، وگرنہ قبر دے اندر نبیاں تے بھی نماز فرض نہیں ہوندی۔ اللہ دے نبی فرما دے نے، بلکہ امام دلائل امام بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دلائل النبوہ شریف دے اندر اس حدیث کی تفسیر میں بیان فرمایا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 358 تے آپ فرماندے نے وقد رأیتنی فی جماعت من الانبیاء، فرمایا میں دیکھا ہے ایک نبیان دی جماعت فَإِذَا مُوسَىٰ قَائِمٌ يُصَلِّي فَإِذَا رَجُلٌ دَرْبٌ جَادٌ وَإِذَا عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ قَائِمٌ يُصَلِّي وَإِذَا إِبْرَاہِیمُ قَائِمٌ يُصَلِّي۔ اللہ دے نبی فرما دے نے میں جدو موسیٰ دی قبر کو گزریا، جدو عیسیٰ کو گزریا، جدو بابے ابراہیم کو گزریا، یہ سارے نبی گج بج کے کملی والے تے درود پڑھ دے پہلے۔ اللہ نے قرآن میں پہلے بیان کر چکیا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اللہ اپنے حبیب نو نشانیاں وکھانا چاہتا ہے، کیڑیاں نشانیاں نے؟ بخاری مسلم ترمذی دی روایت نے اللہ دے محبوب فرماندے میری سواری جاندی ہے پئی، اگے موسیٰ دی قبر آگئی، جبریل نے کیا سونا ہے تھے 2 نفل پڑھو، فرمایا میں 2 نفل ادا کیتے، جبریل کہنے لگے کملی والے ایتھے موسیٰ دی قبر ہے، اللہ کہندا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، میں اپنیاں نشانیاں وکھانیاں نے، یا اللہ تو تے فرمانے اپنیاں نشانیاں وکھانیاں نے تے لے گیا نبی دی قبر تے نبی دے دربار تے، یا اللہ وکھانیاں تے نشانیاں نے لے گیا نبی دے دربار تے نبی دے مزار تے۔ اللہ فرمایا دسنا چاہنا جتھے میرے پیاریاں دا ڈیرا ہوئے وہ جگہ بھی اللہ دی نشانی بن جاندی ہے۔ اور رب جدے تے کرم کرے، رب جنوں سیر کرانا چاہے، اپنیاں نشانیاں وکھانیاں چاہے، اللہ انہوں اپنے نبیاں دے دربار تے لے جاندا۔ درباراں تے جانا شرک ہے، رب آپ اپنے نبی نو فرشتیاں دے جلوس دے نال نبی دے دربار تے لے کے گیا۔ فرمایا میں نماز پڑھی، موسیٰ دی قبر دے قریب، فرمایا 2 رکعت نماز ادا فرمائی، فرمایا میں براق تے سوار ہو گیا، اگے گیا، فرمایا ایک وادی آ گئی، کھجوراں والی وادی آ گئی، جبریل نے کیا لج پالے تھے انہوں نفل ادا فرماؤ،
حضور فرماندے نے میں اتنے بھی 2 نفل ادا کیتے. جبریل کہنے لگے کملی والے اے او شہر جتھے تسی ہجرت فرما کے آؤ گے، تہاڈی ہجرت گاہ مدینہ ہے، ہلے نبی آئے نہیں. پہلے ہی جبریل کہندے نے ایتھے نماز پڑھو. کیوں؟ جس شہر دی نسبت کملی والے نال ہو جائے اللہ اس شہر دے ذرے ذرے نو برکتاں عطا فرما جاتا. اسی تے اج وی آنے تینوں چم چم اکھاں دے نال لاواں صدقڑے جاواں نی مٹیے مدینے دیے او تینوں اکھاں دا سرما فرمائیے. اگے چلے گئے فرمایا ایک مقام آ گیا بیت اللہ مقام آ گیا. جبریل عرض کر دینے کملی والے اتنے بھی 2 رکعت ادا فرماؤ. حضور فرمانے لوگو میں اتنے بھی 2 رکعت نفل نماز ادا فرمائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 2 رکعت نماز جب پڑھ لی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر تو آ گئے مدینہ طیبہ تو گزر کے اگے آ گئے. فرمایا جو اتنے 2 رکعت نفل نماز ادا فرمائی. جبریل کہنے لگے کملی والے جان دے ہو اے کیڑا مقام ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 10 جبریل بھلا کیڑا مقام ہے؟ جبریل عرض کر دینے کملی والا عیسیٰ علیہ السلام دی جائے ولادت آ گئی ہے. توجہ ہے ذرا. عیسیٰ علیہ السلام جتھے پیدا ہوئے نے اللہ کہندا لنوریہو من آیاتنا میں نشانیاں وکھانیاں نے. تے جتھے نبی پیدا ہوئے جتھے نبی دا دربار بنے قرآن کہندا ہے او اللہ دیاں نشانیاں نے. کیونکہ رب آپ ہی لے جا رہے اپنے حبیب نے. فرمایا کہ گئے ایک بندہ دیکھیا جن درخت نال ٹیک لائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام جواب ہویا. یہ کون نے جی؟ فرمایا اے بابا ابراہیم ہے. سونا ہے بابا ابراہیم علیہ السلام. سونا اتھے بھی نیڑے کو کے 2 نفل حضور فرماتے نے میں پڑھے اس درخت دے تھلے اللہ دے نبی ابراہیم دی قبر ہے. رب آندا تینوں سونیا نشانیاں وکھانیاں نے تے رب اپنے پیارے دے درباراں تے نفل پڑھاندا ہے پیا. بھئی یہ بھی تے اللہ دی نشانیاں نے نا. قرآن کہہ رہا ہے سفر معراج اندر حضور گئے نے. اللہ اکبر. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ سواری ہوندی مسجد اقصی تک پہنچ گئی. مسجد اقصی آ گئی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں غلاموں جدو مسجد اقصی آ گئی فرمایا جدو جبریل میرے نال نال جانا ہے پیا. جدو جبریل نال آئے مسجد اقصی میں سواری دھوتے آ جبریل نے اپنے پردے نال ایک پتھر کے اندر سوراخ کیتا. فرمایا اتنے میری سواری نو بن دیتا. میری سواری نو اچھی بولو میری سواری نو بن دیتا. سوال پیدا ہوتا ہے 40,000 سال تو جیڑا نبی دے عشق وچ تڑپ تڑپ کے روندا ہے پیا انہیں بھج جانا سی جیڑا جبریل نے نو بن دیتا. وہ کہڑا کتے بھجن لگا سی جیڑا جبریل نے نو بن دیتا ہے. جبریل اے سواری کیوں بنی ہے؟ جواب دیتا سواری نہیں بنی 14ویں صدی دے مولویاں دا منہ بنیا. اوے سواری نہیں بنی اے نا مردودہ دا منہ بنیا ہے. جڑے آندے نے جبریل تو استاد تھا آ کے نبی کو پڑھاتا تھا. جبریل آندا ہے آ کے ویکھ جے استاد ہوندا تے سواریاں نہ بندا. محمد دی سواری بن کے نہ دسنا پیا جبریل استاد نہیں محمد دے در دا نوکر ہے. اللہ
اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے سواری بن دیتی گئی راستے دے اندر اللہ دے محبوب علیہ السلام نے عجائبات دیکھے بڑیاں چیزاں دیکھیاں نے معاملات دیکھے مثلا جڑے عجائبات اور غرائبات سن معراج شریف دے وہ انشاءاللہ جمعہ کے اندر بیان ہو جائیں گے، وہ کافی طویل نے، وقت زیادہ ہو جائے گا، میں مختصر معراج شریف کا قصہ بیان کرنا چاہنا۔ واقعہ سواری بن دیتی گئی، حضور فرماندے نے جدو اندر گئے ویکھیا 1,24,000 نبی تے رسول بیٹھے نے۔ اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے، غاراں وچ رومن والے نو مہمان بنایا جانا ہے۔ اگر میرے دیکھو صفاں بن کے کھلونا نبیاں نے، راہ مل مل بینا بلیاں نے، محبوب دا سارے عرشیاں نو دیدار کرایا جانا ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام جدو مسجد اقصیٰ دے اندر داخل ہوئے، دست بستہ کھڑے ہیں ملائک، انبیاء سر جھکائے ہوئے ہیں، ان کی چوکھٹ پہ اللہ اکبر ابر رحمت کے چھائے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام مسجد نبی شریف مسجد اقصیٰ دے اندر داخل ہوئے، شان اللہ دے نبی داخل ہوئے نے، حضور فرماندے نے جبریل نے میرا ہاتھ پھڑیا، ہاتھ پھڑ کے میں نے اگے کر دیتا، کملی والا آج امامت کرواؤ، آج سونے کی کراؤ، آج جماعت کراؤ۔ 1,24,000 نبی پیچھے کڑا، یا رسول اللہ نے جماعت کراؤ۔ اللہ نے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں 2 رکعت کی نفلی نماز پڑھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جماعت کرائی۔ وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے جماعت کرائی، محبوب علیہ السلام نے جب جماعت کرا لی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، پھر تمام انبیاء کرام نے خطبے دیتے نے، ہر نبی نے آگے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، ہر نبی نے اپنی اپنی شانوں بیان کیتا ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام فرماتے نے دلائل النبوہ شریف بہتی شریف دن جلد نمبر 2 پڑھنا نہ پیا، حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام آئے، آپ نے آ کے خطبہ پڑھیا، آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی اتخذنی ابراہیم خلیلا، آپ نے فرمایا تمام تعریف اللہ واسطے جس اللہ نے میں ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، وَآتَانِي مُلْكًا عَظِیمًا، اللہ نے ایک بہت بڑی بادشاہی میں عطا فرمائی، وَجَعَلَنِي أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ، اللہ نے میرے جماعت عطا فرمائی، میری ابتدا کی گئی، اللہ نے میرے قوم کا امام بنایا، وَأَنْقَذَ بِي مِنَ النَّارِ، اللہ نے میرے آگ کو بچا لیا، وَجَعَلَهَا عَلَيَّ بَرْدًا وَسَلَامًا، اللہ نے آگ کو میرے تے ٹھنڈا فرما دیتا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا خطبہ مکمل ہوا، اللہ کے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام اٹھے، آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما، تمام تعریف اللہ واسطے جس اللہ نے میں موسیٰ بن کلام فرمایا، واصطفانی برسالتہ وکلماتہ، اللہ نے میرے اپنا رسول بنایا، اللہ نے اپنے کلمات کے نال میرے نال کلام فرمایا، وقربنی الیہ نجیا، اللہ نے میرے اپنا قرب عطا فرمایا، وانزل علیہ التوراۃ، اللہ نے میرے تے تورات نازل فرمائی، وجعل ہلاک آل فرعون علی یدی، اللہ
اللہ نے فرعون دے منن والے میرے ہاتھ نال ہلاک فرمایا۔ آپ نے جدوں خطبہ مکمل ہویا جناب داؤد علیہ السلام کھڑے ہوئے، مسجد اقصی دا پس منظر ہے 1,24,000 نبی سنن والا ہے، اللہ دے نبی خطبہ دے رہے ہیں واروں واری، جناب داؤد علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی قبلنی ملکا، تمام تعریف اللہ واسطے اللہ رب العالمین نے میں بڑی شان عطا فرمائی، وانزل علی الزبور، اللہ نے میرے تے زبور نازل فرمائی، اللہ نے میرے ہاتھ دے اندر لوہے نو مہر فرمایا، اللہ نے میرے واسطے ہواؤں پہاڑوں مسخر فرمایا، اللہ نے میرے حکمت عطا فرمائی، اللہ نے میرے فصل خطاب عطا فرمایا، میں بڑی آواز جدوں پڑھنا وا فرشتے سمجھڑے آسمان دے پرندے نے ہواواں دے اندر رک کے میرے نال کلام کردے نے، میرے کلام سنتے نے، اللہ دی تسبیح بیان کردے نے۔ آپ دا خطبہ ختم ہویا، جناب سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی سخر لی الرياح، تمام تعریف اللہ واسطے اللہ نے ہواں میرے واسطے مسخر فرمایا، اللہ نے جنات نو انساناں نو اور تمام شیاطین نو اور تمام پرندیاں نو تمام ہر شے نو اللہ نے میرے تابع فرما دیتا، اللہ نے مینوں ایک بڑی عظیم بادشاہت عطا فرمائی۔ آپ دا خطبہ ختم ہویا، جناب عیسیٰ علیہ السلام اٹھے، آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی علمنی التوراۃ، تمام تعریف اللہ واسطے اللہ نے مینوں تورات و انجیل دا علم عطا فرمایا، وجعلنی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذنی، میں انے نو ہاتھ پھیرنا وا لاکھا دے دیندا ہے، کوڑے نو ہاتھ پھیرنا وا شفا ہو جاندی ہے، اللہ اکبر، جو کھا کے آندے ہو وہ میں تانوں دس دینا وا، وطہرنی من الذین کفروا، اللہ نے کافراں تو مینوں پاک رکھیا، وآذنی وامی من الشیطان الرجیم، اللہ نے شیطان کو مینوں بھی بچایا، اللہ نے میری امی جان بھی بچایا۔ جدوں تمام نبیاں دے خطبے مکمل ہو گئے، ہن آمنہ دے لال دی واری آ گئی ہے، آمنہ دے لال دی واری آئی، تیرے تے میرے لجپال نبی دی باری آئی، اللہ دے نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے نے، حضور علیہ السلام نے اللہ دی شان بیان فرمائی ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمام تعریف اللہ واسطے اللہ رب العالمین نے مینوں تمام جہان واسطے رحمت للعالمین بنایا، پوری کائنات واسطے بشیر و نذیر بنایا، وانزل علی الفرقان فیہ تبیان کل شیء، اللہ نے میرے تے ایسی کتاب قرآن نازل فرمائی جس کے اندر ہر شے دا بیان ہے، وجعلنی امتی خیر امۃ، اللہ نے میری امت کو تمام امتاں کو بہتر فرمایا، وجعل امتی امۃ وسطا، اللہ نے میری امت کو درمیانی امت بنایا، وجعل امتی هم الاولون والآخرون، اللہ نے میری امت کو پہلی تے آخری امت بنایا، یعنی آن اندر آخر جنت اندر جان تو سارے تو پہلے وے، وشرح صدری، اللہ رب العالمین نے میرا سینہ کھول دیتا، وجعلنی فاتحا وخاتما، اللہ دے نبی فرما دے نے لوگوں میں ہوں جنہوں اللہ نے پہلے بنایا اور ختم نبوت دا تاج بھی میرے سر دے سجایا، جب نبی پاک نے شان بیان کی تھی، جناب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے کہنے لگے بِهَذَا فُضِّلُكُم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے لوگوں اے نبیوں تے رسولوں جڑیاں شاناں کملی والے سنائیاں نے، انہاں شاناں دی برکت دے نال اللہ نے انہاں نوں سب تو اونچا مقام عطا فرمایا۔ جناب ابراہیم کہنے لگے جڑا خطبہ کملی والے نے پڑھے ہے وہ ایو شانہ نے جیدی وجہ تو اللہ نے آقا کریم علیہ السلام نے اچھا مقام عطا فرمایا ہے، اس مقام تے اللہ حضرت تاجدار بریلی رحمت اللہ علیہ فرمانے میں سب سے اولا والا ہمارا سب سے والا والا
نبی ہو بولے گا سب سے والا والا، سب سے والا والا، دونوں عالم کا دولہ ہے بڑی شان والا۔ نبیان نے خطبے دیتے، آقا کریم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، جدو خطبے مکمل ہو گئے نے، حضور علیہ السلام جڑا مسجد اقصی دے اندر ایک صخرہ معراج او دے اتے تشریف فرمائے ہوئے نے، آسمانی سفر اللہ دے نبی دا شروع ہو گیا ہے۔ کیڑا سفر ہے؟ کیڑا سفر اسی بولو؟ تُسی تے نہیں اسمانہ تے پہنچ گئے، تُسی ایتھے ہی اچھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام دا آسمانی سفر شروع ہو گیا، اللہ دے نبی علیہ السلام نے ہن آسمان ون معراج فرمائی ہے۔ یہ آسمانی معراج کیڑی ہے؟ سی معراج راز محبت کیویں چلے گئے، کیویں اتے نو چلے گئے؟ میں کہ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دا آسمانی سفر شروع ہویا۔ نبی علیہ السلام فرما دے نے، پہلا آسمان آیا۔ کیڑا آسمان آیا؟ پہلا آسمان آیا، جبریل نے جا کے دروازہ کھڑکایا۔ کی کیتا؟ اچھی بولو، کی کیتا؟ تو میں گل سمجھان لگا ہے کہ ذرا محبت نے ایک باری پھر کہو، جبریل نے کی کیتا؟ ہن میرا ول توجہ فرماؤ بھئی، سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبریل جدو وحی لے کے آندے سن تے کیا ایویں بوئے کھڑکا کے آندے سن؟ جبریل فرماندے نے 4 باری حضور دی بارگاہ چاہے ایک دن جبریل، توجہ فرماؤ، حضور دی بارگاہ جبریل آئے تے عرض کردے نے، سونیا 4 باری میری بڑی دوڑ لگی، یعنی بڑی تیزی نال میں زمین تے آیا، 4 باری میری بڑی دوڑ لگی۔ کدوں؟ پہلی مرتبہ جدو جناب یوسف علیہ السلام نو انہاں دے بھراواں نے کھوہ اندر سٹے ہے۔ علماء لکھ دے نے اے وار ہوندے نے نا اٹاں دے، 1 وار 2 وار 3 وار، 1 2 3 4 5 6 7واں وار یوسف علیہ کنویں تے تھلے نہیں سن گئے، لجپال میں تھلے پر بھی دے چھڑے سن۔ جبریل کہہ رہے ہیں دوجی مرتبہ یا رسول اللہ جدو بابے ابراہیم علیہ السلام کو آگے اندر سٹے آ گیا، انہاں رسیاں کٹیاں، آگ چ آن تو پہلے میں آ کے پروشان۔ اللہ فرمایا آگ
میرے یار نے نہیں بدلنا، تو ہی ٹھنڈی ہو جا، میرا خلیل تے نہیں بدلدا، چل تو ہی بدل جا۔ یا رسول اللہ تیجی مرتبہ جدو اسماعیل علیہ السلام دی گردن تے چھری چلی، آپ دی گردن تے ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھی، چلان لگے سن، یا رسول اللہ میں رب دے عرش تھلے سجدہ کر کے اللہ دی تسبیح بیان کر رہا سا، اللہ نے فرمایا جا کے ایک دمبا لے جا۔ یا رسول اللہ اسماعیل نبی دے گلے دا وال ونگا ہون تو پہلے میں جنت بھی گیا ہاں، دمبا بھی لے آئے، لے کے بھی آیا ہاں، اسماعیل نو کھچیا بھی ہے، دمبا لمبا بھی پوایا تے چھری بھی چلائی، وال ونگا ہون تو پہلے آ بھی گیا۔ چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ جدو کافرہ نے آپ دے دندان مبارک تے تیر ماریا، یا رسول اللہ جدو خون دا قطرہ نکلیا نا، ادو میں رب دے عرش تھلے ساں تے مالک نے فرمایا جبریل جے میرے یار دے خون دا قطرہ زمین تے ڈگ گیا قیامت تک سبزہ نہیں اگاواں گا، تے جا چلا جا۔ تے حضور دے بطن مبارک تو تھلے خون دا قطرہ نہیں سی آیا، جبریل نے پر دے دیتے سی۔ اے بات بھی یاد رکھنا، نبی علیہ السلام دا کوئی بھی دند ٹوٹیا، اچھی بولو ٹوٹیا، حضور دا کوئی بھی دندان مبارک شہید نہیں ہویا، ہاں تیر آ کے لگا تے رسول اللہ دے دندان مبارک دا تھوڑا جہا حصہ او دے اتے ذرا جہا زخم آ گیا، او پھر گیا ہلکا جہا، صحابہ فرماندے سن او دے وچوں نور دیاں لاٹاں نکلدیاں ہوندیاں، وگرنہ جڑی روایت اے رافضی سناندے نے ماتم دے اتے، آخر جی ویسے کرنی نے دند سارے توڑ لائے نبی پاک دے غم وچ، انہاں کا پتہ نہیں حضور دا آ دند ٹوٹا ہے، پتہ نہیں آ ٹوٹا ہے، پتہ نہیں آ ٹوٹا ہے، لہذا انہوں سارے ہی توڑ لائے، لہذا ماتم کرنا جائے۔ میں کہا اچھا ویسے کرنی نو تے نہیں سی پتا کہ نبی پاک دا کیڑا دندان مبارک ٹوٹے ہے، انہاں سارے توڑ لائے۔ میں کہا بابا جی تانوں تے پتہ ہے امام حسین دی گردن لتھی تے تو لک ایویں چھلی جانا تون لا تے کام مکا، اجے ماتم ہی کرنا تے اپنی تون لا چھڈو، تانوں تے پتہ امام علی مقام دی گردن لائی گئی، غیروں جان اے ایویں کذب روایات نے، انہاں دی کوئی اصل نہیں۔ اللہ دے نبی رسول اللہ نبی ہوندا ہے جہدا کوئی بھی جسم دا عضو ناقص نہیں ہوندا، نبی اللہ سارے نالوں سونا تخلیق فرماتا ہے۔ تو بات کر رہے ہیں جبریل 4 وری سونا دوڑا لگ گئی نے، ہن سوال پیدا ہوندا ہے جے جبریل کنڈیاں کھڑکا کے آندا اب بھاجی میں جانا تھلے اسماعیل نبی کو ابراہیم نبی جے 7 آسماناں دی کنڈیاں ہی کھڑکاندے رہندے پھر تے تھلے والا کام پورا ہو گیا سی۔ ہن سوال پیدا ہوندا ہے ادو کنڈی نہیں کھڑکائی ہن کنڈیاں کھڑکاندے نے، ایک ہی وجہ ہے، علماء فرماندے نے جبریل جڑے راہ تو وحی لے کے آندا سی او راہ ہی ہور سی، اوے جڑے راہ تو وحی آندی جاندی سی او راہ ہی ہور سی، اے دروازے والا راہ اللہ بنایا ہی کملی والے مصطفیٰ واسطے، اے دروازے جڑے لائے نے اے راہ بڑے ہی مصطفیٰ کریم واسطے۔ جناب جبریل نے دروازہ کھٹایا، کون ہے؟ جبریل۔ فمن معک، نال کون نے؟ جواب دیتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کملی والے مصطفیٰ نے۔ انہاں کیا کملی والے آ بھی گئے نے؟ خارجی آندے نا کہ جی انہاں کیا نبی پاک اپنوں بھیجیا گیا یا نہیں بھیجیا گیا؟ فرشتے عرض کی تھی کملی والے آ بھی گئے نے، ہاں دروازہ کھولیا تے فرشتہ کہندا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ یا رسول اللہ، فرشتے نبی پاک نو مرحبا کر دینے، آقا کریم علیہ السلام نال ملاقات کر دینے، اللہ اکبر، محبوب علیہ السلام دے نال آقا کریم فرمان دینے میں پہلے آسمان تے گیا، میں بابے آدم علیہ السلام نو دیکھیا، آدم علیہ السلام پہلے آسمان تے نے۔ سوال پیدا ہوندا ہے آدم علیہ السلام نو ہی کیوں دیکھیا، اور کو نبی نو کیوں نہیں دیکھیا؟ او دی وجہ سی اللہ پاک اشارہ دینا چاہندے سن کملی والا جی میں آدم جنت تو زمین چ گیا ہے، سونا تو بھی مکے تو مدینے جانا ہے، تے نصیحتاں کرن واسطے امام قسطلانی نے قلم توڑ دیتے نے حکمتاں لکھ کے۔ اللہ اکبر، جناب آدم علیہ السلام آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں دیکھیا جناب آدم علیہ السلام کو دیکھیا، فرمایا دوسرے آسمان پہ گیا، دوسرے آسمان کا دروازہ جبریل نے کٹکھٹایا، میرا نام لیا، دروازے کھل گئے، فرمایا میں دوسرے آسمان پہ دیکھیا حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پہ تشریف فرمانے دے، یحییٰ علیہ السلام نے ان
سوال پیدا ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کیوں نے؟ کیونکہ انہوں نے کافراں نے عزیتاں دتیاں، کملی والا آپ تے بھی عزیتاں آنیاں نے۔ یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیتا گیا، نبی علیہ السلام نے قتل دیاں بھی سازشاں کیتیاں گئیاں۔ اللہ سبق دینا چاہتے ہیں کملی والا جویں نبیاں تے مصیبتاں آئیاں سونا تواڈے تے بھی مشکل وقت آنے نے۔ زہر دا قاتل علیہ السلام کو زہر دے اندر بھجیا ہوا گوشت دیتا گیا۔ اللہ اکبر، طرح طرح کے معاملات حضور کو پیش آئے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں تیجے آسمان تے گیا، میں دیکھیا اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام بیٹھے نے۔ علماء فرماتے ہیں بھائی یوسف نبی نال ملاقات کیوں کی تھی؟ اور نبی بھی تے کو آ سکتے سن، یوسف نبی نال ملاقات کیوں کروائی؟ وہ دی ایک وجہ ہے اللہ دسنا چاہتے سن کملی والا جویں یوسف دے بھراواں نے یوسف نو خوہ دے اندر سٹ دتا، تہاڈی برادری بھی تہاڈی ایویں مخالفت کرے گی۔ دوجی وجہ امام قسطلانی نے لکھی آقا کریم علیہ السلام نو وکھایا گیا اے سونا اللہ تواڈے ہر امتی نو جنت اندر اے نبی دا حسن عطا فرمائے گا۔ فرمایا یوسف ہوئے جنہوں نصف حسن دیتا گیا ہے، کائنات دا نصف حسن، ادھا حسن یوسف علیہ السلام نو دیتا گیا ہے۔ امام قسطلانی فرماندے نے نبی پاک دا حسن علیحدہ ہے تے دنیا دا حسن علیحدہ ہے، تے دنیا دے حسن وچوں نصف یوسف علیہ السلام نو ملے ہے، تے جڑا یوسف نو ملے ہے وہ بھی کملی والے دے حسن دا صدقہ ملے ہے۔ جناب انس فرماندے لوگو اللہ ہر نبی نو سونا چہرہ تے سونی آواز عطا فرماندا ہے، لیکن تواڈے نبی نو اللہ نے سارے نبیاں نو سونا بنا کے بھیجا ہے۔ یوسف علیہ السلام بڑے سونے نے، بڑے حسین نے۔ آپ ایک بندہ جڑا ویکھنا چاہتا 3 مہینے تک انہوں بھوک نہیں لگتی، آپ اتنے سونے نے۔ دل مہینے خلقت راجی ویک یوسف گنانی تے جلان نبی محمد تکیا وہ رجے دوئی جہانی۔ یوسف علیہ السلام نے آقا کریم علیہ السلام نے دیکھیا، سلام جواب ہویا، آپس کے اندر ملاقات ہوئی۔ یوسف علیہ السلام نے جدو نبی علیہ السلام نے دیکھیا تے ویندے ہی رہ گئے تے عرض کر دینے کملی والیا بے شک حسن زیادہ میرا اس سارے جہانا نالوں پر نہیں زیادہ قیمت میری آقا تیریاں زلفاں ویکھیا حضور دا حسن، حضور نو ویکھدے رہ گئے۔ حضور فرماندے نے چوتھے آسمان تے گیا، چوتھے آسمان تے ادریس علیہ السلام ملے۔ علماء نے یہ بھی وضاحت فرمائی ادریس کیوں ملے۔ علماء فرماندے نے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، مکانن علیہ دی جڑی جنت ہے اللہ نے ادریس نبی نو چوتھے آسمان چی عطا فرمائی ہے، اور آپ دی روح قبض ہو چکی ہے، اور جنت بھی چوتھے آسمان تے وے۔ امام علامہ اسماعیل حقی اور امام قسطلانی نے یہ بات دونوں نے لکھی۔ حضور فرما دے نے 5ویں آسمان تے گیا وہاں اللہ دے نبی ہارون بیٹھے نے، یہ موسیٰ علیہ السلام دے بھائی نے نبی ہارون نے، مگر یہ 5ویں تے نے تے موسیٰ چھٹے دے نے۔ 5ویں تے تاں نے کچھ فضیلتاں موسیٰ علیہ السلام دیا انہاں نالوں زیادہ نے۔ اللہ نے ہارون نبی نال ملاقات کیوں کرائی؟ او دی وجہ ہارون علیہ السلام بڑی نرم طبیعت دے سن تے اللہ وکھانا چاہندے نے یہ میرا کملی والا نرم طبیعت دا بادشاہ بن گیا ہے، جڑا سکے چچا دے قاتلاں نو معاف فرمان والا، جڑا بیٹی دے قاتلاں نو معاف فرمان والا ہے۔ اللہ کو سیدہ زینب جو نے قتل کیتا نبی علیہ السلام نے معاف فرما دیتا، سب تو عظیم اخلاق والے۔ حضور فرما دے نے میں چھٹے آسمان تے گیا وہاں، فرمایا ویکھیا موسیٰ علیہ السلام بیٹھے نے، سلام جواب ہوئی،
حضور فرماتے ہیں میں اگے آن لگا، موسیٰ مینوں ویکھ کے رون لگ پے نے، موسیٰ مینوں ویکھ کے رون لگ پے۔ علماء فرماتے ہیں روئے کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے ویکھو کڈا جنا نبی ہے، آیا بعد اندر ہے تے مقام ساڈے نالوں بھی اچا لے گیا۔ موسیٰ رو پے، اللہ اکبر، کیا جنا نبی بعد آیا تے مقام ساڈے نال بھی اتے لے گیا۔ حضور فرماندے نے ستے آسمان تے دیکھیا، فرمایا بیت المعمور دی کندھ نال اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام ٹیک لا کے بیٹھے ہوئے نے۔ فرمایا میں بابے ابراہیم علیہ السلام نو ملے، جد الانبیاء۔ فرمایا بیت المعمور دے اندر گیا، جبریل کہنے لگے لجپال سانو بھی 2 رکعتاں پڑھا دیو۔ حضور فرماندے نے میں امامت کرائی، فرشتیاں نے نماز پڑھی۔ یار کون نبی ہے جنہاں نو اللہ نے امام الانبیاء بھی بنایا ہے، امام الملائکہ بھی بنا دیتا ہے۔ فرمایا سونا جو عزت اللہ دینیاں نے جڑیاں کائنات وچ پہلے کسے نو نہیں دیتی۔ فرمایا بیت المعمور اندر امامت کرائی گئی، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیتا گیا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ دلائل النبوۃ شریف دے اندر لکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص الکبریٰ شریف دے اندر نقل فرمایا، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں جانا پیا معراج دی راتی، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ کہنے لگا السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشرو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل بنو عرض کرنے لگا کملی والے جان دے ہو یہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا جبریل 10 بھلائی کون ہے؟ جبریل کہنے لگے کملی والا انہاں وچوں ایک اللہ دا نبی موسیٰ ہے، ایک نبی عیسیٰ ہے، تیجے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام نے۔ کملی والا جڑے تانوں سلام عرض کر دے پہلے نبیاں نے کھڑے ہو کے معراج دی راتی درود بھی پڑھیا تے سلام بھی پڑھیا۔ نبیاں دسیا جدو کملی والے دا ذکر آ جائے کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھنا اللہ دے نبیاں دی سنت مبارکہ۔ انہاں کیا سلام ہے کالی کملی والیا، سلام ہے غیب جان والیا، نبیاں نے میرے نبی نو سلام کیتا۔ حضور فرماندے نے اگے چلے گئے، اگے سدرۃ المنتہا آ گیا۔ کیڑا مقام آ گیا؟ اونچی بولو کیڑا مقام آیا؟ اے وہ مقام ہے جتے فرشتیاں دیاں تجلیاں، اللہ دیاں رحمتاں دا ایک مرکز تے محور ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چل جبریل اگے چلیے ہیں۔ جبریل کہندا کملی والا میرا سفر ایتھوں تک ہی ہے، لو دنوت ان ملتن لحترقتو، کملی والا ایک پورا بھی اگے ودیا رب دے جلال نال میرے پاری سڑ جانے نے، ساڈی جا ایتھوں تک ہی ہے، سونا اگوں تو جانے تیرا خدا جانے۔ یہ روحانیت محمدی دی معراج ہے، اگوں معراج شروع ہو گئی ہے حقیقت محمدی دی، لا مکان دی معراج ہے۔ کا دی مکان معراج بولو؟ لا مکان کی فاصلہ اتھے سجے کھبے اگے پیچھے اتے تھلے دائیں بائیں تب کب جب اب، یہ سارے پیمانے جتھے مک جان انہوں لامکاں کیا جاتا ہے، انہوں لامکاں کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام اگے جان لگے نے، امام علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ رول بیان وچ لکھ دے نے، اللہ دے نبی علیہ السلام نے جبریل نو پوچھیا یا جبریل حل لک حاجت الی ربک، جبریل کوئی رب دی بارگاہ سنیا ہوئے تے مینوں دے دے، اللہ دی بارگاہ پیغام ہوئے تے مینوں دے دے، میں جا رہا ہاں۔
تے جبریل عرض کردے نے کملی والیا ایک کوئی پیغام ہے، ایک کوئی عرض ہے، اللہ دی بارگاہ چ میری التجا کریا جے کملی والا جدو تواڈی امت پل صراط تو گزردی ہوے یا رسول اللہ میں انہاں دے پیراں دے تھلے اپنے پر وچھان آیا اے جبریل کہہ رہے ہیں اللہ اکبر کملی والا میری دعا ایک کوئی رب دی بارگاہ چ لے جائے مینوں پر وچھان دی اجازت عطا فرما دے اللہ نے محبوب علیہ السلام نے لامکان دا سفر شروع فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا ایتھوں شروع ہوئی نبی دی معراج ایتھوں شروع ہوئی حضور دی معراج رب نو ویکھن چلے بس فرماندے نے رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر اللہ فرمایا سونیا ٹردا اللہ کی فرمایا سونیا ٹردا فرمایا رف رف پہلے براق سی فرشتیاں دے پر سن اگے رف رف سی پھر رف رف بھی رہ گیا یہ ممبر سی وہ بھی جب رہ گیا سونا ٹردا سوال پیدا ہوتا ہے جتھے ٹرن دی جگہ سی دنیا اوتھے محبوب نو ٹوریا نہیں تے جتھے ٹرن دی تھاں ہی کوئی نہیں اوتھے رب فرماندا سونیا ٹردا وہ بھی دنیا دے تے ٹر سکے پیدل سفر ہو سکتا ہے اتھے تے سواری دے چڑی تے جتھے زمین ہی کوئی نہیں جتھے قدم رکھن نو تھاں ہی کوئی نہیں جتھے کوئی جہت ہی کوئی نہیں رب فرماندا ٹردا اللہ پاک نے دسیا ہے اپنے ارگا نہ سمجھی یہ دی حقیقت نو خدا جاندا یا مصطفیٰ دی ذات جاندی اسی دے غلامی والے پانا پلے کھے آنا بشری دے پانا پلے کھے آنا بشری دے تینو جان والے جان لیا الف دے مکھڑے تے میم دا گونگٹ اللہ رب العالمین دی ذات ہوئے جڑی کملی والے تو جدا نہیں کملی والے ہونے جڑے خدا تو جدا نہیں خدا دی حقیقت نو کوئی نہیں جاندا تے کملی والے مصطفیٰ دی حقیقت نو یا خدا جاندا یا مصطفیٰ دی ذات جاندی موسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی یا اللہ تینوں ویکھنا چاہنا فرمایا سونا نہیں یا اللہ ویکھنا چاہنا اللہ فرمایا او پہاڑ دے تے سونیا چھوٹی جی تجلی آئے گی انہوں ویکھ جے تے تک لیا ان قریب مینوں بھی ویکھ لائیں گا جے انہوں نہ ویکھیا تے مڑ میرا دیدار نہیں ہونا یا اللہ تجلی کھل دے اللہ سوئی دے نکے دے ہزارویں حصے دے چوتھائی حصے دے برابر ایک تجلی پہاڑ تے فرمائی موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے تاب نہیں لے آ سکے تے اللہ کا قرآن کہنا ہے ما زاغ البصر و ما طغا او واہ سونیا کیا تیری آنکھاں نے جنہ پر پر کے رب نو ویکھیا قرآن ہے ما زاغ البصر و ما طغا لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ اللہ اکبر رب نو ویکھیا ہے آقا کریم علیہ السلام رب ذوالجلال کو لو آئے ہن لا مکان دا سفر کیے اتھے رب دے کی معاملات نے انہوں یا خدا جاندہ یا مصطفیٰ دی ذات جاندی یہ دی تفسیر کلمہ کاشر محبوب علیہ السلام واپس آئے موسیٰ ملے موسیٰ 50 نمازاں دا تحفہ لے کے آیا موسیٰ بھلا کی عرض کر دینے کملی والا عالجتو بنی اسرائیل اشد المعالجہ سونیا میں بڑی چنگی طرح بنی اسرائیل نو پرکھ کے ویکھیا ہے اے 50 انہاں کو نہیں جے پڑھنیاں تے جاؤ دوبارہ واپس کٹ کرا کے آؤ حضور گئے اللہ دی بارگاہ 5 کم ہو گئیاں 45 سونا نہیں پڑھنیاں گئے 40 نہیں پڑھنیاں 35 30 25 20 15 10 5 رہ گئیاں کنیاں رہ گئیاں بولو
مصطفیٰ 9 مرتبہ اللہ دی بارگاہ گئے، واپس آئے، سوال پیدا ہوتا ہے یا اللہ جے 5 ہی کرنیاں سن تے جدو پہلی باری محبوب کٹان واسطے آیا ہے تے ادو ہی 45 معاف فرما چھڑ دو، یہ بار 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 9 باری پھر جا رہے ہیں آ رہے ہیں۔ فرمایا موسیٰ نے ساڈے کولوں 9 باری دعا کیتی سی یا اللہ میں تینوں ویکھنا ہے تے میں 9 باری محبوب دی اکھاں چ اپنا نور کھل کے ویکھیا، موسیٰ ویکھدا رب نو۔ 9 باری موسیٰ نے دعا کیتی سی یا اللہ میں تینوں ویکھنا ہے، فرمایا میں یار نو 9 باری کول بلا کے بار بار جلوے بخائے نے تاکہ موسیٰ دی 9 مرتبہ والی دعا اللہ قبول فرما لے۔ ہر گل دے اندر حکمتاں نے، ہر معاملات اللہ رب العالمین دیا حکمتاں پوشیدہ نے۔ کملی والا ہووے جڑا لامکاں تے گیا بھی یہ مصطفیٰ واپس بھی تشریف لے کے آئے، واپس آئے تے وقت کتنا لگا ہے؟ فرمایا لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، تھوڑے جے رات دے حصے وچ اللہ نے اپنے محبوب نو آسماناں تے زمیناں دی سیر کرائی ہے۔ ویکھو حضرات ہن جناب موسیٰ علیہ السلام ملے تے 45 نمازاں کٹ گئیاں تے موسیٰ نبی نے امت دی مشکل کشائی فرمائی کہ نہیں؟ بولو تے موسیٰ کون ہے؟ دربار والا، قبر والا، مزار والا، ٹیری والا۔ تے اللہ معراج دی رات محبوب نو بلا کے عقیدہ دیتا ہے کہ مزاراں والے امت دیاں مشکل کشائیاں فرما دے دے۔ مزاراں والے محبوب علیہ السلام حبیب یہ جڑے مزاراں والے نے یہ بھی امت دیاں مشکل کشائیاں فرما دے۔ اور نبی علیہ السلام دی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ واسطے دعائے رحمت کریا کرو، اس نبی نے تواڈے اتے بڑی مہربانی فرمائی، 45 نمازاں جو کٹائیاں نے تو فرمایا بڑی مہربانی فرمائی ہے۔ تو صاحبو کملی والے دی معراج ہے کہ کائنات اندر دیکھو نا آدم علیہ السلام آئے، آ کے کیا لوگو اللہ ایک کے، آدم رب ویکھیا نہیں، نو آئے اللہ ایک کے، نو رب ویکھیا نہیں، ابراہیم آئے اللہ ایک کے، ٹھیک ہے جی ویکھیا نہیں، 1,24,000 آئے سارے کہ اللہ ایک کے، سونیوں ویکھیا جی نہیں، کملی والے آئے اللہ ایک کے، جی سونا ویکھیا، فرمایا اکھاں نال ویکھیا بڑا ہی سونا ہے۔ اللہ فرمایا سونا 1,24,000 کلے نے، وہ کوئی ایک تے ہوئے، سارے تے آندے نے لا الہ الا اللہ، کو ایک تے ہوئے جڑا ویکھ کے کہے میں ویکھ کے آیا تے خدا دی قسم اللہ بڑا سونا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، فرمایا کوئی اکھ اللہ دے وجود دا، اللہ دے نور دا احاطہ نہیں کر سکتی۔ کہ نبی علیہ السلام نے اللہ رب العالمین دے نور دے جلویاں نو دیکھے ہے، رب ذوالجلال دے نور دیاں تابانیاں نو۔ موسیٰ علیہ السلام بارے تفاسیر دے اندر آندا ہے جدو رب دی تجلی پئی کوہ طور تے نبی موسیٰ آئے نا تے منہ تے نقاب لا کے رکھ دے سن، کئی ماں اپنے نقاب لگائے رکھے، جڑا اپنو ویکھدا سی چہرے دے جلال نال بندے دی موت واقع ہو جاندی سی۔ تے میرے پیارے آقا آئے نقاب نہیں اتاریا، جڑا ویکھدا ہے دیوانہ ہو کے رہ جاندا۔ شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ خواب دے اندر کملی والے مصطفیٰ آئے، اللہ دے نبی علیہ السلام دی بارگاہ عالیہ دے اندر شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کی تھی کملی والا یوسف نبی دے حسن نو ویکھ کے مصر دیاں عورتاں نے اپنیاں انگلاں کٹ لیاں نے، کملی والا تواڈے حسن نو ویکھ کے بھی کسے انگلاں کٹیاں نے؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا عبد الرحیم اگر میرا حسن کائنات والیاں واسطے عیاں ہو جائے، فرمایا ہر شے تباہ و برباد ہو جائے گی، مصطفیٰ دے چہرے دے حسن نو کوئی ویکھ سکدا ہی نہیں۔ فرمایا میرے حسن تے اللہ نے 70,000 پردے ڈال دیتے نے۔ یوسف علیہ السلام دا حسن ہے، آپ دا حسن ابیض ہے، سفید رنگ، ویکھیے تے آنکھ نو بڑا سونا لگے۔ نبی علیہ السلام دا حسن ہے حسن ملی، ویکھیے آنکھ نو سونا بھی لگے تے جدو نظراں تو اوجل ہو جائے دل وچ عشق دی اگ زیادہ عروج پکڑ جائے۔ کملی والے دی معراج ہووے
جتھے کائنات اندر کوئی نہیں گیا۔ آخری بات میں ایک تو سنانا چاہنا، اللہ نبراس دے اندر شرح قائد دی شرح ہے، نبراس او دے اندر حضرت شیخ ابو الحسن رفائی رحمت اللہ علیہ صاحب توجہ فرمانے، شیخ ابو الحسن رفائی رحمت اللہ علیہ اللہ رب العالمین دے بنی ہیں۔ آپ فرمانے لوگوں میں اپنی روح اللہ کے عرش الاول پرواز کرائی، میں عرش پر پرواز کی تھی، عرش ایک آسمان آیا، میری روح آسمان عبور کر گئی، دوجا آسمان آیا، میری روح عبور کر گئی، 7 آسمانوں نے عبور کر گئی میری روح، اللہ رب العالمین دا ایک عرش آیا، میری روح اس روح عبور کر گئی، اگے دوسرا عرش آیا، میری روح اس روح بھی پار کر گئی۔ اے بھی بات یاد رکھنا، اللہ دا عرش ایک نہیں، اللہ دے عرش کئی نے۔ جب اللہ کائنات پر تجلی فرماندا ہے، پہلے اللہ اپنے عرش پر تجلی فرماندا ہے تاکہ دنیا والے انہوں برقرار رکھ سکن، وہ دے اندر حوصلہ ہوئے وہ لین دا۔ اللہ خود پر آقا کریم علیہ السلام جناب یوسف علیہ السلام نبی علیہ السلام دا غلام کہنا میں جب تیجا عرش عبور کیتا، چوتھا عرش، پنجواں عرش، کئی عرش عبور کر گیا، اگے گیا کہ رب ذوالجلال دی رحمت دی آواز آئی، اے ابو الحسن کدھر آنا پہ آئے؟ میں عرض کیتی ہے میرے اللہ میں اس عرش تے جانا چاہنا وا جس عرش دے اوتے معراج دی راتی کملی والے مصطفیٰ تشریف لے کے آئے سن۔ آواز آئی ہے ابو الحسن واپس چلا جا، اس عرش تک کسے بندے دا خیال بھی نہیں جا سکتا جس عرش تے معراج دی رات میرے کملی والے دے قدم آئے نے۔ فرمایا اس عرش تک کسے دی سوچ بھی نہیں جا سکتی جتھے معراج دی رات میرے محبوب نے ڈیرا لایا۔ تو صاحبو نماز دا تحفہ ہے جڑے اللہ دے نبی علیہ السلام غلامہ واسطے اللہ کو لے کے آئے نے۔ بلکہ امام قسطلانی رحمت اللہ لکھ دینے کہ معراج شریف امتیاں دے حق دے اندر لیلۃ القدر افضل ہے، نبی پاک دے حق اندر معراج شریف افضل ہے۔ او دی وجہ امتیاں نو لیلۃ القدر دے اندر عبادت ملی تے لیلۃ القدر چ نبی پاک نو قرآن ملیا تے امتیاں نو عبادت ملی، مگر لیلۃ المعراج اندر قرآن والے دا دیدار ملیا۔ یہ سب تو بڑی عبادت ہے، اللہ نو ویکھن تو بڑی کوئی کائنات دی عبادت ہے ہی نہیں۔ جو تو بعد کملی والے مصطفیٰ دے چہرے نو ویکھنا سب تو بڑی عبادت ہے۔ تو صاحبو یہ تحفہ ہے، نماز دا تحفہ ہے جیڑا ساڈے آقا کریم علیہ السلام اللہ کو ساڈے واسطے لے کے آئے نے۔